اس پروجیکٹ کی تاخیر کی وجہ عدم پیمنٹ ہے جی، اور اس کا جو مٹیریل ہے، بارود ہے، جو مٹیریل ہے وہ نہ ملنے کی وجہ ہے۔ اور دوسرا ہمارے اینڈ سے، ٹھیکیدار کے اینڈ سے یہ پروجیکٹ تقریباً سال پہلے ہم نے کمپلیٹ کیا اس کو، اور اس پہ مختلف کمیٹیاں، انکوائریاں، سیمائٹی، ان سب نے آ کے وزٹ کیا، سیکٹری نے وزٹ کیا، اچھا چیف منسٹر نے وزٹ کیا۔ وزٹ کرنے کے بعد اس پروجیکٹ پہ اس کا ریوائز کی سمری انہوں نے کہا جی اس کی ریوائز سمری موو کرے۔ باقی رہا ہمارا پروجیکٹ، جو ہمارے ایگریمنٹ میں جو کاسٹ تھی، جو کام تھا، وہ ہم نے اپنے ایگریمنٹ کے مطابق کمپلیٹ کر کے، ہمارا آؤٹ اسٹینڈنگ دفتر والوں کی طرف سے کم از کم 2.5 کروڑ روپے ہمارا آفس والوں کی طرف ہمارے بقایا جات ہیں، اور بقایا جات ابھی تک پیمنٹ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ابھی اس وقت جو ایکشن بیٹھے ہوئے ہیں، ایکشن صاحب بیٹھا ہوا ہے، اس کی نااہلی ہے جی، کیونکہ اس کا ریوائز کاغذ انہوں نے ابھی تک اپنے چیف آفس میں سبمٹ نہیں کیا ہے۔ تو جب وہ چیف آفس میں سبمٹ نہیں ہوا ہے تو وہ ریوائز آگے سیکٹری آفس جانا ہے، پھر اس نے پی این ڈی جانا ہے، پھر اس نے فائنینس جانا ہے، پھر اس نے سی ایم آفس جانا ہے۔ یہ تو آپ کو، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ پروجیکٹ یہ بننے کے اس میں نظر آ رہا ہے، یہ کم از کم 2-3 سال اور لگے گا جی۔ اس وقت میں موجود ہوں شگر لمسا پڑی پروجیکٹ کے مقام پر۔ اس پروجیکٹ کو اگست 2018 میں جو ہے ٹینڈر کیا گیا، اور اسکردو سے شگر کے ایکسیس کو آسان بنانے کے لیے محکمہ ورکس گلگت بلتستان نے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس کی 3 پورشن میں تقسیم کی گئی۔ جس مقام پر میں کھڑا ہوں، اس راک کو کاٹنے کے لیے جس کنٹریکٹر کو ہائر کیا گیا، ناصر کربلائی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کا بھی موقف جانتے ہیں۔ محکمہ ورکس کی جانب سے اس روڈ کی جو منصوبے کو لانچ کیا گیا، جس کے بعد باقاعدہ اس پہ کام ہوا، لیکن بدقسمتی کے باعث فنڈز کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ روڈ کئی سالوں سے التوا کا شکار ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف شگر کے عوام کو تحفظات ہے، بلکہ یہاں سے شگر جانے والے جو عوام ہیں، مسافر ہیں، ٹورسٹ ہیں، وہ بھی اس روڈ کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں۔ ناصر کربلائی جو اس پورشن کے کنٹریکٹر ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ ناصر صاحب، یہ اس روڈ کی، اس پروجیکٹ کی تاخیر کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس پروجیکٹ کی تاخیر کی وجہ عدم پیمنٹ ہے جی، اور اس کا جو مٹیریل ہے، بارود ہے، جو مٹیریل ہے وہ نہ ملنے کی وجہ ہے۔ اور دوسرا ہمارے اینڈ سے، ٹھیکیدار کے اینڈ سے یہ پروجیکٹ تقریباً سال پہلے ہم نے کمپلیٹ کیا اس کو، اور اس پہ مختلف کمیٹیاں، انکوائریاں، سیمائٹی، ان سب نے آ کے وزٹ کیا، سیکٹری نے وزٹ کیا، اچھا چیف منسٹر نے وزٹ کیا۔ وزٹ کرنے کے بعد اس پروجیکٹ پہ اس کا ریوائز کی سمری انہوں نے کہا جی اس کی ریوائز سمری موو کرے۔ باقی رہا ہمارا پروجیکٹ، جو ہمارے ایگریمنٹ میں جو کاسٹ تھی، جو کام تھا، وہ ہم نے اپنے ایگریمنٹ کے مطابق کمپلیٹ کر کے، ہمارا آؤٹ اسٹینڈنگ دفتر والوں کی طرف سے کم از کم 2.5 کروڑ روپے ہمارا آفس والوں کی طرف ہمارے بقایا جات ہیں، اور بقایا جات ابھی تک پیمنٹ نہیں ہے۔ ابھی تک جون آیا ہے، اور جون میں جب ریلیز اور ڈیمانڈ کی بات آ گئی تو ایکشن کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جی، ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے جی، آپ لوگوں کا کام کمپلیٹ نہیں ہے، اور ایم بی اور ایگریمنٹ بتاتی ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ کے تحت کام کمپلیٹ ہو کے اس سے زیادہ ہمارا کام ہوا ہے، اور ہمارا ایگریمنٹ سے کم از کم 2.5 کروڑ روپے ہمارا ہم نے ایکسیس کام کیا ہے، اور ایکسیس کام کرنے کے باوجود بھی ہمارے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اسی طرح رہے اور یہ پروجیکٹ فیل ہو جائے۔ اور یہ پروجیکٹ فیل کرانے میں ان کی مجھے وجہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے جنہوں نے کام کرایا اس پروجیکٹ پہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بات آ جائے، میں کیوں ذمہ داری لے لوں، میں کیوں اپنے اوپر بات لے لوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے والوں نے جو بنایا ہے، جو کیا ہے، وہ غلط کیا ہے، ابھی میں جو کروں گا، میں جو بناؤں گا وہ میں صحیح کروں گا۔ تو آپ صحیح کر رہے ہیں، تو پچھلے سی ایم نے تقریباً 6 مہینہ پہلے آپ کو ڈائریکٹیوز ایشو ہو گئے ہیں کہ اس کا ریوائز PC1 بنا کے آپ سبمٹ کریں، لیکن ریوائز PC1 آپ کی ٹیبل سے ابھی تک چیف انجینئر کے ٹیبل تک نہیں پہنچا ہے۔ جب 6 مہینے میں آپ کا ایک کاغذ آپ کی چیف انجینئر کی ٹیبل میں نہیں پہنچا ہے، اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ 26 کلومیٹر روڈ آپ 4 دن میں بنا کے دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم 4 مہینے میں بھی ہم اس کو بنا کے دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی کاغذ ہمارا کوئی اپروڈ ہو جائے، کوئی کاغذ بن جائے۔ باقی رہا قمر صاحب، آپ نے ہمارا رجب صاحب، آپ نے ہمارا دیکھا، ہماری ساری مشینری ادھر سڑ چکی ہے، ہماری مشینری پچھلے 1.5 سال سے یہاں پر کھڑی ہے،
پوری مشینوں کی ٹائریں ہیں وہ ساری لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، ادھر سے نہیں ہے، اور ہماری مشینری ادھر سڑ رہی ہے، اور ہم اسی ریوائز کے انتظار میں ہیں کہ ریوائز کا کاغذ یہ بھیجیں گے، ریوائز اپروو ہوگا تو ہم آگے کوئی کام کر سکیں گے، ادروائز ہم کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ باقی لیبرز کا بھی موقف آپ نے سنا ہے کہ وہ بیچارے ادھر کام کر رہے ہیں 1.5 سال سے، ان کے ہم نے کروڑوں روپے ہم نے ان کو پیمنٹ کرنے ہیں، وہ بھی اپنے گھر نہیں جا سک پا رہے ہیں کہ اس پیمنٹ کی وجہ سے۔ اور پچھلے تقریباً 4-5 مہینے سے ہم اس انتظار میں تھے، چلو وفاق گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے، تو چلو ہم بھی برداشت کر لیتے ہیں، فنڈ آئے گا تو چلو ہمیں بھی مل جائے گا۔ آج جب فنڈ آیا ہے، پیسے آئے ہیں، تقسیم ہو رہا ہے، اور ہمارا بل بن کے اکاؤنٹ میں پہنچا ہوا ہے۔ لمسا پڑی کے کنٹریکٹر ناصر کربلائی ان سے جب ہم نے بات کی تو پوری تفصیلات کے ساتھ انہوں نے یہ کہی، ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ محکمہ تعمیرات شگر کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ اس پروجیکٹ پر توجہ نہیں دے رہا۔ لیبر بھی یہاں پر ہے، تمام مشینری جو ہے وہ سائٹ پہ موبلائز ہے، جو ان کے حصے کا کام ہے وہ تقریباً یہاں پر کمپلیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں پیمنٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بے بس ہیں۔ اور اگر ہم آپ کو بتائیں تو ان تمام صورتحال میں ہمیں واضح جو ہے محکمہ تعمیرات کی جو نااہلی ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ یقیناً قومی ہم اگر کہیں تو اس منصوبے کے ساتھ جو ہے وہ محکمہ تعمیرات عامہ جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہاں اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو راک کٹنگ ہے اس پروجیکٹ کا، سب سے زیادہ جو ہیوی پورشن ہے وہ یہ لمسا پڑی پورشن ہے، جس کو متعلقہ کنٹریکٹر ناصر کربلائی نے پائے تکمیل تک اپنے چاہیں گے۔ یہ صرف اور صرف ابھی اس وقت جو ایکشن بیٹھے ہوئے ہیں، ایکشن صاحب بیٹھا ہوا ہے، اس کی نااہلی ہے جی، کیونکہ اس کا ریوائز کاغذ انہوں نے ابھی تک اپنے چیف آفس میں سبمٹ نہیں کیا ہے، تو جب وہ چیف آفس میں سبمٹ نہیں ہوا ہے تو وہ ریوائز آگے سیکٹری آفس جانا ہے، پھر اس نے پی این ڈی جانا ہے، پھر اس نے فائنینس جانا ہے، پھر اس نے سی ایم آفس جانا ہے۔ یہ تو آپ کو، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ پروجیکٹ یہ بننے کے اس میں نظر آ رہا ہے، یہ کم از کم 2-3 سال اور لگے گا اس پروجیکٹ۔ وزراء گلگت بلتستان نے بھی 2 بار جو ہے اس پروجیکٹ کے سائٹ کا وزٹ کیا، تمام جو آفیسرز ہیں، سیکٹری ہیں، کمشنر بلتستان ہیں، ڈی سیز ہیں، اور ایم آئی ٹی کی جو ٹیم ہے اور محکمہ ورکس کے جو ذمہ داران ہیں وہ کئی بار متعدد بار اس سائٹ پروجیکٹ کا انہوں نے وزٹ کیا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ تمام جو وزٹ ہے اس کو محکمہ تعمیرات عامہ شگر نے جو ہے اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہے۔ وزراء گلگت بلتستان کے واضح ڈائریکشن کے باوجود اس کی جو ریوائز ہے اس کو جو ہے سیکٹری آفس تک انہوں نے سبمٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے جو ریوائز پورشن ہے وہ بھی ابھی تک التوا کا شکار ہے۔